بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی جو شخص کسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرے، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کی بات نہ ہو، وہ حدیث رسول نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، یعنی وہ جہنمی شخص ہے۔ آج بھی اور آج سے پہلے بھی ایک فتنہ عام تھا کہ حدیثیں گڑھی جاتی تھی یا کوئی کسی اچھی بات کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اس کی مختلف وجوہات علماء بیان کرتے ہیں۔ ان وجوہ میں سے میں آپ کو چند وجہ بیان کرتا ہوں کہ پہلی وجہ کہ کچھ جاہل صوفی کسی اچھے قول کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے تھے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں، حالانکہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اگر وضع کی تو یہ ان کے لیے حرام ہے، جو بھی شخص کرے گا تو یہ اس کے لیے ایسا کرنا حرام ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ بد مذہب اور دین کے دشمن، جو لوگ دین کے دشمن تھے، انہوں نے کچھ باتوں کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا تاکہ دین کے اندر فساد آئے، لیکن علماء نے، محدثین نے اس کے اوپر بڑی گرفت کی، یعنی حدیث کو لیتے ہوئے اور حدیث کی تحقیق بڑی چھان بین کر کی۔ اب میں آپ کو وہ باتیں سناؤں گا کہ جن کو حدیث بنا کر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ وہ حدیث ہوتی نہیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مشہور حکایت ہے کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بڑھیا کھڑی ہے اور اس کے پاس ایک سامان کی گٹھری ہے، اور حضور نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ اس مائی نے کہا کہ میں مکہ اس وجہ سے چھوڑ رہی ہوں، یہاں ایک جادوگر رہتا ہے۔ تو پھر واپسی پر نبی علیہ السلام سے اس نے نام پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے۔ دوسری روایت جو حدیث نہیں لیکن اس کو حدیث بنا کر پیش کیا جاتا ہے، بڑی مشہور ہے کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ یہ بات اچھی ہے، علم حاصل کرنا چاہیے، کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ قول اچھا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں۔ اور تیسری روایت کہ جس کو حدیث بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حدیث نہیں، وہ قول یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر۔ یہ حدیث نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ ایک قول ہے کہ یہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ جو مشہور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان میں شین کی جگہ سین پڑھتے تھے، یہ غلط ہے، یہ روایت میں موجود نہیں۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اور بات مشہور ہے کہ آپ نے اذان نہ دی اور طلوع فجر کا وقت ہی نہیں ہوا، اور پھر اس کے بارے میں ایک لمبی ساری روایت گڑی ہوئی ہے کہ حضرت عمر کہتے کہ یا رسول اللہ دن ہی نہیں چڑھ رہا، میں بستر پر لیٹ لیٹ کر تھک گیا، پھر حضرت جبرائیل آئے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات بھی گڑی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی بہت علماء نے کہا کہ یہ بات موضوع ہے۔ اور ایک اور بات کہ جو کہتے ہیں الدنیا تو مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، بات اچھی ہے لیکن حدیث رسول نہیں ہے۔ کہ یہ بات اگرچہ اچھی ہے لیکن نبی علیہ السلام کی طرف جس بات کی نسبت کی جائے گی تو اس کا ثبوت ہونا ضروری ہے، اس کی سند متصل ہونا ضروری ہے۔ آگے ایک اور روایت کہ جو عام مشہور ہے کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے۔ اور اب آپ کو آخری دو وہ باتیں سناتا ہوں کہ جو حدیثیں نہیں لیکن لوگ ان کو حدیثیں بنا کر پیش کرتے ہیں۔
ایک بات تو یہ کہ کہتے ہیں کہ رمضان کی آخری جمعے میں 4 رکعت نفل ادا کر لو اور نیت کر لو تمام نمازوں کی قضا کی، تو پچھلی تمام نمازیں قضا ادا ہو جائیں گی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ اور آخری روایت جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کا دانت مبارک شہید ہو گیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دانت باہر نکال دیے۔ نبی علیہ السلام کا دانت کا کچھ حصہ ٹوٹا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی ہی پیاری بات کہی، کہا کہ جیسے موتی کی چمک اس پہ کوئی چیز ٹکرائے تو پتہ چلتا ہے، ایسے ہی حضور کا جو دانت ٹوٹا تھا وہ موتی کی چمک کے لیے تھا۔ حضرت بلال نے دانت نہیں توڑے کیونکہ اپنے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں، وہ تو کافروں کی طرف سے حضور کو تکلیف دی گئی تھی۔ لہٰذا آج ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کے فرامین کون سے ہیں اور آپ کے غیروں کے قول کون سے ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے گا اور پھر جب نبی علیہ السلام کا قول آئے گا پھر ہم اس پر زیادہ عمل کریں گے اور اس کی توہین کرنے سے بھی بچیں گے، کیونکہ کسی اور کے قول کی توہین کریں یا نہ مانیں تو انسان کافر نہیں ہوتا۔ اگر نبی علیہ السلام کے کسی قول کی، کسی فعل کی، کسی نشانی کی توہین کریں گے تو انسان کافر بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔